تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آئیے آج قرآن مجید کے تیسرے جز کے بعض مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس جز کی پہلی آیت میں آئیڈیا آف پروفٹہڈ ہمیں ملتا ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے رسالت۔ ابراہمک ریلیجن کے لوگ اس تصور سے واقف ہیں، البتہ بعض مذاہب میں رسالت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے کچھ بندوں کو منتخب کرتا ہے اور ان پر وحی کرتا ہے۔ اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اس دنیاوی زندگی کو کیسے خدا کی مرضیات کے مطابق بسر کیا جائے، رسول وہ پیغام بھی سناتے ہیں اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کی تعلیمات کے مطابق دنیا کو سنوار کر دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ دنیا کے مختلف گوشوں اور قوموں میں نبی اور رسول آئے۔ قرآن میں تقریباً 25 کا تذکرہ آیا ہے، اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت عطا فرمائی۔ اہل ایمان سب پر ایمان لاتے ہیں، مگر بعض لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر جو دوسرا آئیڈیا ملتا ہے وہ آئیڈیا آف توحید ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی ایک مشہور آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کا اقتدار اور اس کی صفات کا ذکر آیا ہے۔ اس کی ذات اور ہستی اور اس کی تعلیمات سے عام انسانوں کو واقف کرانا رسولوں کا کام تھا، اور اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امت مسلمہ کا کام ہے، اور واضح رہے کہ یہ کام صرف دعوت و تبلیغ سے ہوگا۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، یعنی کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ اسلام آزادی رائے کا قائل ہے اور بجبر کسی کا عقیدہ بدلا نہیں جا سکتا، اور نہ یہ ممکن ہے۔ جھوٹ کا پلندہ ہے جو میڈیا اور اسلام دشمن عناصر پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان عام لوگوں کو اسلام کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ شکایت ہے کہ امت اپنا کام بھول گئی، مگر یہ کہتے ہیں کہ امت اس کام پر لگی ہوئی ہے۔ آیت الکرسی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قصوں کا ذکر کیا، جس کا حاصل یہ ہے گفتگو اور کمیونیکیشن ہی اصل کلید ہے۔ یعنی یہ ہے کہ کمیونیکیشن از دا کی ٹو چینج somebody's thought process۔ ذہن و فکر کو جبر کے ذریعے، دولت کے ذریعے، ڈراوے اور دھمکاوے کے ذریعے بدلا نہیں جا سکتا۔ دلائل کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آیتیں نازل کی ہیں اس کی حقانیت لوگوں کو سمجھایا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے دراصل وہ اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آتا ہے، اور جنہیں توحید کی تلاش نہیں ہے اور حقیقت رب پر کبھی انہوں نے غور و فکر کرنے کی زحمت نہیں اٹھائی، وہ گویا اندھیرے میں ٹامک ٹوئی مارتے ہیں۔ اس میں جو تیسرا آئیڈیا ملتا ہے وہ ہے مسلمز دا موسٹ چیریٹیبل کمیونٹی، یعنی 3 رکوعوں پر یہ مضمون آیا ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان چیریٹی کریں، انفاق کریں۔ اسلام انسانوں کو تنگ دلی، دولت پرستی اور دنیا پرستی کے مرض سے نکالتا ہے۔ انسان کو یہ آئیڈیا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت عطا کی ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، اور جو دولت تمہیں ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اس کی پائی پائی کا حساب قیامت کے دن دینا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں خوب خرچ کرو۔ ایک صدقہ تو انسان عام طور پر کرتا ہے، وہ مانگنے والوں کو دے دیتا ہے۔ قرآن ایک نیا آئیڈیا دیتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرو جو ظاہر میں وائٹ کالرڈ لگتے ہیں مگر محتاج ہوتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے پڑ کر مانگتے نہیں۔
وہ عزت نفس کی خاطر مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی حاجتوں کو پوری کرو۔ اس تعلیم نے مسلمانوں کو بحیثیت قوم دی موسٹ چیریٹیبل کمیونٹی بنایا۔ برطانیہ کا ایک سروے بتاتا ہے کہ مسلمان دیگر قوموں کے مقابلے میں سالانہ سب سے زیادہ انفاق کرتے ہیں۔ مسلمان $567، جیوز $412، پروٹسٹنٹس $308، رومن کیتھولکس $272 اور ایتھسٹ $177 خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کا بھی ایک سروے بتاتا ہے کہ وہاں کے مسلمان دیگر قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بندگان خدا پر خرچ کرتے ہیں۔ 2020 کا سروے بتاتا ہے کہ امریکن مسلمز ایٹ این ایوریج $3,200 خرچ کرتے تھے۔ جو دیگر ریسپونڈنٹ تھے وہ $1905 خرچ کیے۔ ہندوستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں کا جو مشہور اخبار ہے دی ہندو، اس میں ایک مضمون چھپا تھا۔ اس کے مطابق ہندوستان میں بھی اپنی جیب سے خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ البتہ پنڈتوں پر مسلمانوں سے زیادہ ہندو خرچ کرتے ہیں، اور مسلمان اپنے علماء کو کھلانے پلانے میں ان کے مقابلے میں کم خرچ کرتے ہیں۔ شاید ان کے ہاں پنڈتوں کو کھلانا دینی تعلیمات کا حصہ ہو، یا مکتی اور نجات کے لیے شاید وہ ضروری سمجھتے ہوں۔ اس سروے کے مطابق ہندوز پر منتھ $82 خرچ کرتے ہیں چیریٹی میں، اور $92 پریسٹ کو کھلاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان $126 ایٹ این ایوریج پر منتھ خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور علماء کو کھلانے میں وہ $54 خرچ کرتا ہے۔ اس میں چوتھا مضمون آ رہا ہے وہ سود کی حرمت کا، جس پر انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور مضمون آتا ہے، چونکہ اسلام توحید کے سلسلے میں بہت سینسیٹیو ہے، تو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی زندگی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عبداللہ تھے، ابن اللہ نہیں تھے۔ اس کے بعد بھی اب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے انہیں بلایا گیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بتایا گیا، اہل کتاب کو، کہ سماج میں یکجہتی، امن اور تعاون باہمی کی فضا قائم رہے۔ اس لیے آؤ ڈفرینسز کے بجائے کامن پوائنٹس پر ہم سب مل کر کام کریں گے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ تو اس طرح سے اس جز میں جو بڑے بڑے مضامین آئے ہیں ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ خواتین حضرات، آئیے اب ہم آج کے اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، وہ ہے اسلام میں سود کی حرمت، یعنی سبجیکٹ آف دا ڈے، پروہیبیشن آف انٹرسٹ ان اسلام۔ پہلے ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں جن میں سود کی حرمت کا بیان آیا ہے، پھر اس کے بعد ان آیتوں کے اندر جا کر اہم ترین موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. آیت نمبر 275 سے 278 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. اس کا ترجمہ ہے مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ایسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی پاگل کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، یعنی سودی معیشت سے برکت ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو. اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. خواتین و حضرات، سود کی حرمت پر یہ اہم ترین آیات تھیں. ان آیات میں 6 اہم نکات بیان کیے گئے ہیں جن کو ہم ترتیب وار وضاحت کریں گے. پہلا نکتہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں کئی مرتبہ لفظ ربا آیا ہے. ربا اس زائد رقم کو کہا جاتا ہے جو لینڈر رقم دینے کے بعد ایک طے شدہ شرح پر، یعنی ایک طے شدہ ریٹ آف انکریز پر اصل رقم کے علاوہ باروئر سے وہ اصول کرتا ہے. ربا کو ہماری زبان میں سود یا بیاج کہتے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک یوشری اور دوسرا ہے انٹرسٹ. ان دونوں میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ یوشری والا سود وہ ہے جو نامناسب ہے، ظالمانہ ہے اور بڑھا ہوا ریٹ آف انٹرسٹ پر حاصل کیا ہوا ہے. ان کے لیے پریڈیٹری لینڈرز یا لون شارک کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ بھیڑیے اور جنگلی کتے ہیں جو کسی معصوم غزالہ پر حملہ آور ہو کر اس کا خون چوس لیتے ہیں. یہ باروئر کا خون چوس لیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مناسب اور نامناسب کی ڈفرینشیٹنگ لائن کون کھینچے گا؟ کتنا پرسنٹیج دینا فیئر ہے اور کتنا پرسنٹیج آف انٹرسٹ لینا انفیئر ہے؟ یہ کس کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ مناسب شرح سود مقرر کر دے، ایک فیئر ریٹ آف انٹرسٹ وہ فکس کر دے. یہ بات تو آپ کو اچھی لگتی ہوگی، لیکن غور کر کے دیکھیے کہ کوئی بھی آدمی جو آج کے حالات پر نگاہ رکھتا ہو وہ جانتا ہے کہ حکومتوں کو بینک، قرضہ دینے والے ادارہ جات اور بڑے تجارتی ادارے یعنی کارپوریشنز کنٹرول کرتے ہیں. اب بتائیے کہ حکومت بینک کو کنٹرول کر رہی ہے یا بینکس حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ حکومت ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو کنٹرول کر رہی ہے یا کارپوریشنز حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے لینڈنگ انسٹیٹیوشنز عالمی سطح پر پائے جاتے ہیں، حکومتوں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں یا حکومت ان کو کنٹرول کرتی ہے؟
اس سے معلوم ہوا کہ شرح سود حکومتیں طے نہیں کرتی بلکہ بینکس طے کر دیتے ہیں یا کارپوریشنز ساری معیشت کو چلاتے ہیں۔ اسلام کا اصول اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ بڑی مقدار میں بھی حرام اور چھوٹی مقدار میں بھی حرام۔ شراب کی ایک بوتل پینا بھی حرام اور ایک قطرہ بھی حلق سے اتارنا حرام۔ سود 1% پر بھی حرام اور 20% پر بھی حرام، اس لیے کہ چھوٹی مقدار کا چسکا لگنے کے بعد بڑی مقدار سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہر برائی اور ہر لت کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ رہا دوسرا لفظ، انگریزی میں اسے انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کی تعریف وہ یوں کرتے ہیں کہ انٹرسٹ از اے پرسنٹیج فی یو پے یور لینڈر فار اے لون۔ انٹرسٹ از اے فیئر اینڈ ریگولیٹڈ پریکٹس۔ اسلام کے نزدیک دونوں انفیئر پریکٹس ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ یوشری اینڈ انٹرسٹ کا فرق ویسے ہی ہے جیسے مغرب کی دنیا ریپ اینڈ سیکس وتھ کنسنٹ میں فرق کرتی ہے۔ اسلام میں شادی کے بغیر ایک مرد اور ایک عورت کا جنسی عمل کرنا حرام ہے، خواہ وہ جبر سے ہو یا رضامندی سے۔ سود کے معاملے میں اسلام اس میں بھی فرق نہیں کرتا کہ سودی قرضہ دینے والے نے قرض کسی غریب یا نادار کو دیا ہو یا کسی امیر یا تاجدار کو دیا ہو۔ اصل رقم پر مہلت کے بعد زائد رقم کی اصولی اسلام کے نزدیک ربا ہے اور ربا حرام ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو ان آیتوں میں بتائی گئی۔ واٹ از ربا، اس کو ہم نے کچھ تفصیل کے ساتھ بتایا۔ ان آیتوں میں جو دوسری بات ہے وہ سود خور کی نفسیات، اس کا جو انٹرنل تھاٹ پروسیس ہے اسے بتایا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈر از اے سائیکوٹک پرسن، یعنی سود خور کی جو اندرونی کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل ویسے ہوتی ہے جیسے ایک آصف زدہ انسان کی ہوتی ہے جس پر جن سوار ہو گیا ہو۔ پرانے زمانے میں اور آج بھی جو لوگ ذہنی مرض اور کسی خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا جو پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں، عام طور پر انہیں آصف زدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو پہلے زمانے میں ایک خاص دواخانے میں رکھا جاتا تھا جس کا نام اسائلم تھا، یعنی اردو میں اسے پاگل خانہ کہتے تھے۔ اب اس طرح کے ہاسپٹلز کو مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے۔ ذہنی بیماری کی سینکڑوں قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جس کا ذکر قرآن یہاں کرتا ہے وہ ہے خبط، یعنی وہ لوگ جن پر کوئی خاص آئیڈیا سوار ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گا۔ میں جب طالب علم تھا اس زمانے میں اور میرے ایک دو ساتھی کالج سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں ایک مینٹل انسٹیٹیوٹ، ایک مینٹل ہاسپٹل پڑتا ہے۔ ہم لوگ وہاں اترے اور ہاسپٹل گئے۔ اس زمانے میں روک ٹوک وغیرہ نہیں تھی۔ ہم نے ایک کمرے میں دیکھا کہ ایک سٹیج بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اس پر کرسی اور میز رکھی ہوئی ہے، چاک پیس اور ڈسٹر رکھا ہوا ہے، اور اس پر ایک شخص ہے کہ گھوم گھوم کر لیکچر دے رہا ہے۔ حالانکہ اس کے سامنے کوئی طالب علم نہیں ہے، وہ اکیلے کمرے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیکچر دینے کا خبط اس پر سوار ہو گیا تھا۔ ایک اور کمرے میں ہم گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کے سامنے نیلے رنگ کے پیپرز کو اس طرح سے فولڈ کر کے رکھا گیا ہے جس طرح اس زمانے میں ان لائن لیٹرز ہوا کرتے تھے۔ ہم بھی جب اپنے گھر کو خط لکھتے تھے تو ان لائن لیٹر لکھتے تھے۔ وہ مسلسل لوگوں کو خطوط لکھے جا رہا تھا اور لکھ لکھ کر ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ اس کی میز پر کاغذوں کی ایک بڑی مقدار ہے اور اس کے اطراف لکھے ہوئے خطوط زمین پر ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ اس پر ہو سکتا ہے کہ کسی کی یاد سوار ہو گئی ہو اور وہ اس سے دور چلا گیا ہو یا دور چلی گئی ہو۔ وہ اس کی یاد میں خطوط لکھا جا رہا ہے اور اسے اپنے اطراف کی کوئی خبر نہیں۔ ایک سود خور کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اس پر منافع کا دھن یا منافع کا بھوت یا منافع کا جن سوار ہو جاتا ہے،
جب وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو اسے دنیا میں اور سماج میں اپنے اصول کی جانے والی رقم کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ کسی زمانے میں اس طرح کے مرض کو یا دماغی خلل کو انسینٹی کہا جاتا تھا۔ ایک ماہر نفسیات جو ابھی قریب میں گزرا ہے، اس کا نام ہے ہینس جے آئزنک۔ اس نے سائیکوسس پر کام کیا ہے۔ سائیکوسس ایک ذہنی بیماری کا نام ہے جس میں انسان حقیقت سے کٹ جاتا ہے، ریئلٹی سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے، اسے کچھ دکھائی دیتا ہے، اسے کچھ سنائی دیتا ہے اور وہ سب کو ریئل مانتا ہے، اسے ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں اور وہ ڈیلیوژنز کا شکار ہوتا ہے۔ یہ ماہر نفسیات اس طرح کے شفا خانوں میں ریسرچ کے لیے گیا اور اس طرح کے دماغی مریضوں کی کیفیت کو جانچنے کے لیے اس نے ایک ٹیسٹ بھی ڈیزائن کیا اور وہ ٹیسٹ لوگوں سے لیتا تھا اور اس بیماری میں جن کا نمبر زیادہ آتا تھا اس نے دریافت کیا کہ یہ جو سائیکوٹک لوگ ہوتے ہیں وہ اگریسو ہوتے ہیں، ایگو سینٹرک ہوتے ہیں، امپرسنل ہوتے ہیں، امپلسیو ہوتے ہیں، اینٹی سوشل ہوتے ہیں، انیمپیتھک ہوتے ہیں اور ٹف مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ قرآن نے جب کہا کہ سود خور کا تھاٹ پروسیس اور بیہیویئر ایسا اور ایسا ہوتا ہے جو انسین انسان کے برابر، تو میرا ذہن آئزنک کے ریسرچ کی طرف گیا اور یہ بات بالکل صاف نظر آتی ہے کہ سودی قرض دینے والوں کے دلوں میں ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ انہیں قرضدار کی نہ مجبوری دکھائی دیتی ہے، نہ جس تاجر کو انہوں نے رقم دی اس کی مجبوری دکھائی دیتی ہے کہ کووڈ سے لاک ڈاؤن ہو گیا، منڈیاں ٹھپ پڑ گئیں، تجارتیں ختم ہو گئیں۔ ان سب چیزوں سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ انہیں خبط سوار ہوتا ہے کہ ان کی اصل رقم سے زیادہ سود کی رقم ملتی رہے۔ جب قرضدار رقم لوٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو کبھی گنڈوں کا استعمال کرتے اور کبھی ان کی عورتوں کی عصمت پر ہاتھ ڈالتے۔ یہ دوسرا نکتہ ہے کہ لینڈر کی نفسیات۔ لینڈرز ایک بات کہتے ہیں، قرآن نے اسے کوٹ کیا مگر اس کا جواب نہیں دیا، وہ ہے اس بزنس the same as interest۔ سود کے حمایتی اور طرفدار لوگوں کا کہنا ہے کہ قالو انما البیع مثل الربا، یعنی تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ قرآن نے ان کے اس کمنٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس لیے کہ ایک پاگل آدمی ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ دونوں کا فرق بہت واضح ہے۔ ایک تاجر اپنی رقم لگاتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، چوٹی کا پسینہ ایڑی تک بہاتا ہے، زحمتیں اٹھاتا ہے، سرکاری دفاتر کا چکر کاٹتا ہے، پیپرز حاصل کرتا ہے، لوگوں کو نوکریاں دیتا ہے، اسے منافع ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے ذریعے سے دسیوں اور بیسیوں خاندان چلتے اور پلتے رہتے ہیں۔ ایک مقام سے مال لے آتا ہے، اسے گوڈاؤن میں رکھتا ہے، پھر فیکٹری میں اسے پروڈیوس کرتا ہے، پھر اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے جاتا ہے اور فروخت کرتا ہے۔ مارکیٹ میں اسے ٹف کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے گودام میں بہت سارا مال رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اچانک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، اچانک حکومت کی پالیسی بدل جاتی ہے، اس نے جو کچھ مال تیار کیا اس سے سستا مال چائنا سے آ جاتا ہے، کبھی 100 روپے کی قیمت کا مال 110 روپے میں بیچتا ہے تو کبھی 90 روپے میں بیچتا ہے۔ 110 روپے میں بیچ کر 10 روپے اوور ہیڈ ایکسپنسز میں لگ جاتے ہیں، تو پھر 100 روپے کو ریسائیکل کرتا ہے اور پھر مال تیار کرتا ہے، اس امید سے کہ کسی دن اس سے کچھ زیادہ نفع مل جائے تو اپنے لیے گھر بنائے گا، یا بچوں کی فیس وقت پر ادا کر پائے گا، یا اپنے بچوں کی شادیوں کی بنیادی ضروریات پورا کر سکے گا۔ بھلا بتائیے کہ ان تمام جھمیلوں
اور جھنجھٹوں سے ایک سود خور کب گزرتا ہے؟ وہ تو دوسروں کے بہائے ہوئے پسینے پر اپنی روزی روٹی کماتا ہے، اس کے سرمایہ کو کوئی رسک نہیں ہے، اسے سرکار سے کسی پیپرز کی تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کہیں سے خام مال لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گودام میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے فیکٹری میں تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے 10-20 مزدوروں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے انویسٹمنٹ میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہو، سادہ سی عقل والا ایک قریے کا آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ اور جب وہ سودی قرضہ لیتا ہے تو جس تکلیف سے وہ گزرتا ہے اسے وہ خود بھی جانتا ہے اور دنیا بھی جانتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اس نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ خواتین حضرات، 3 باتیں میں نے بیان کی، اب چوتھے نقطے پر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اب سودی ٹرانزیکشن بند کر دو، شن انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اب تم صرف اصل سرمایہ واپس لے سکتے ہو اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو سود کا لینا دینا چھوڑ دو، ورنہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلو گے۔ نقطہ نمبر 5 یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر کوئی سودی لین دین نہیں چھوڑتا تو قرآن نے کہا کہ وار وتھ اللہ اینڈ میسنجر۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ آیت کا یہ ٹکڑا فتح مکہ کے بعد نازل ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی اسلامی ریاست کے اثرات دور دور تک پھیل رہے تھے۔ بہت سے قبائل مدینہ کی ریاست کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے، یعنی الائنس کر رہے تھے، ایگریمنٹس کر رہے تھے۔ اس معاہدے میں سماجی قوانین کی پابندی ضروری تھی اور عقیدے پر کوئی جبر نہیں تھا، اور فورسفلی عقیدہ تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو قبیلے اسلامی ریاست کے ساتھ ٹائی اپ کر رہے تھے انہیں بتایا گیا کہ سودی کاروبار چھوڑنا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر کوئی گروہ سودی کاروبار کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو اسے ایک کرمنل افینڈر مانا جائے گا اور مدینے کی ریاست کی طرف سے جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام میں بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا اور گناہ قرار دیا گیا، مگر کسی گناہ کے کرنے پر جنگ کی وارننگ نہیں دی گئی، کیونکہ شراب، جوا، زنا انفرادی سطح کی بیماریاں اور گناہ ہیں، جبکہ سودی کاروبار کے نتیجے میں پورا سماج متاثر ہوتا ہے، پوری معیشت کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور پیسوں کا ارتکاز یا کنسنٹریشن کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہونے لگتا ہے، اور سماج کا ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستا رہتا ہے۔ اس لیے سودی کاروبار کے خلاف شدید الفاظ میں اعلان جنگ کیا گیا۔ جو سیاسی نظام اسلامی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہو وہاں اس حکم کا نفاذ ہوگا۔ آج دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس نے سودی لین دین کو بند کر دیا ہو۔ خواتین و حضرات، یہ ان آیات کی تفسیر تھی۔ اب میں صرف ایک نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ سود کی حرمت تمام مذاہب میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ prohibition of interest in all religions۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ایل سی جین کی ایک کتاب ہے انڈیجینیس بینکنگ ان انڈیا، اس میں وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ویدک ٹیکسٹ جو 2000 بی سی سے 1400 بی سی تک اور اس کے بعد 700 بی سی سے 100 بی سی تک جو سودرا ٹیکسٹ، ان میں سود کی شدید مذمت پائی جاتی ہے۔ وسشٹا جو ایک ویل نون ہندو لا میکر تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں برہمنوں، پجاریوں اور شتریوں کو جو اعلیٰ ذات سے متعلق تھے اور جو طاقتور تھے انہیں سودی قرضے دینے سے منع کیا۔ 2 صدی عیسوی میں منو نے جب ہندو قوانین مرتب کیے تو اس نے پہلی مرتبہ سود کے سلسلے میں یہ اوپینین دیا کہ ایک متعینہ شرح سے زیادہ سود نہیں لینا چاہیے۔ یہاں سے سود کی حرمت کی تعلیمات میں لچک پیدا کر دی گئی۔
اسی طرح سے بدھزم کی تعلیمات میں بھی اس کی شدید ممانعت کی گئی ہے، یہاں تک کہا گیا ہے ان راہبوں کو منافق کہا گیا ہے جو رہبانیت کا ڈھونگ رچتے ہیں مگر لوگوں سے سود وصول کرتے رہتے ہیں۔ اور جوڈائزم یعنی یہودی مذہب، اس میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ سود کی سخت مذمت آئی ہے۔ سود کے لیے ان کی کتابوں میں جو لفظ آیا ہے وہ نشخ ہے، یعنی ایک بائٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے مقروض کی محنت کے لقمے میں سے چند لقمے سود خور توڑ کر استعمال کر لیتا ہے۔ ان کے ہاں لینڈنگ ایک نیکی اور صدقہ قرار دیا گیا، جب کسی کو قرض دیتے تو صدقہ کا لفظ استعمال کرتے۔ ایکسوڈس اور لیویٹیکس، ان دونوں کتابوں میں صاف صاف آیتیں ہیں کہ خدا سے ڈرو، سود کا لینا دینا چھوڑ دو اور اپنے بھائی بندوں کو سود پر قرضے نہ دو، غرباء اور مجبوروں کی مدد کرو، اور سود لینا ایک بہت برا عمل ہے۔ میں نے اپنی زبان میں ان آیتوں کی ترجمانی کی ہے۔ البتہ ڈیوٹرونومی میں جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ تحریف کر دی گئی، لچک پیدا کر دی گئی، اور وہاں یہ بتایا گیا اپنی قوم کے لوگوں کو جب دو پیسے تو سود نہ لو، اور دیگر اقوام کو اگر تم لینڈنگ کرو تو ان سے سود لے سکتے ہو۔ یہ ایک ویری کلیئر خدائی تعلیمات میں تحریف ہے۔ عیسائی مذہب میں بھی لیوک کے چیپٹر میں سود کی مذمت آئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ قرضہ دو تو اس کے بدلے میں سود کی امید نہ رکھو، یہ بڑا گناہ ہے، اور اپنے دشمنوں کو بھی اگر رقم دو تو ان سے زائد رقم نہ لو، بلکہ دشمنوں سے محبت کرو، ان کی مدد کرو، اور ایسی مدد کرو کہ ان سے کوئی انعام کی توقع نہ ہو، ان سے کوئی شکریہ کی توقع نہ ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا اجر رب عظیم کے پاس عظیم ہوگا، وہ بہت مہربان خدا ہے۔ جو قدیم ویسٹرن فلاسفرز گزرے ہیں، پلیٹو، ارسطوٹل وغیرہ نے، انہوں نے بھی سود کی مذمت کی، اور ارسطوٹل نے کہا یہ پیس آف منی cannot beget another، یعنی پیسوں کا ایک ٹکڑا پیسوں کو جنم نہیں دے سکتا۔ ان کی تعلیمات کے مطابق رومی سلطنت میں بھی سود کی حرمت پائی جاتی تھی۔ اور ماڈرن زمانے میں جان مینارڈ کینز اور سلویو گیسلز، یہ دونوں لوگ اینٹی یوزری ریفارمسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے سود کے خلاف ایک اجتہادی کام کیا اور معیشت کو سود سے پاک رکھنے پر انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ اسلام سود کے خلاف سخت موقف اختیار کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ طاقتور کے ظلم سے کمزوروں کی حفاظت کرنا میری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شاید اسی وجہ سے گاندھی جی نے ایک مرتبہ وہ بات کہی تھی جو بہت مشہور ہے، اور لوگوں سے کہا کہ I cannot give you the reference of Ram Chandra or Krishna because they were not historical figures. I cannot help it but to present to you the names of Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar. They were leaders of a vast empire, yet they lived a life of austerity. خواتین حضرات، سود کی حرمت کے سلسلے میں یہ باتیں تھیں، اس پر مزید غور کیجیے اور عام لوگوں کو بھی اس سے واقف کرائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔